یہ ہمارا ٹائم جاتا کہاں ہے سارا؟ دیکھو سرکاروں سے سوال تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن سرکاروں سے سوال کرنے سے سرکار تو بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی کبھی نہیں بدل سکتی۔ آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ میں نکھار لانا چاہتے ہیں، تو صبح جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو نا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنی آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بیکس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً تحقیق کی مومن کامیاب ہو گئے، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر جس کامیابی کا اعلان اللہ اپنے قرآن میں فرما رہا ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کامیابی سے مراد دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ فرما رہا ہے اللہ کی مومن کامیاب ہو گئے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ یعنی صرف نماز پڑھنے والے کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ نماز کو، اس کے تمام معنی، مفاہیم اور اس کی روح کو سمجھ کر کے اور اس کے تمام آداب اور ارکان کی رعایت کرتے ہوئے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں حضور قلب کے ساتھ، وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ دونوں جہان میں کامیاب ہوتے ہیں جو بیکار اور فضول باتوں سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، وہ بیجا بحثوں میں نہیں الجھتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں نا، اور جن کاموں میں ہمارے شب و روز گزرتے ہیں، ہمارا وقت صرف ہوتا ہے، وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے ضروریات اور دوسرے ہیں لغویات۔ ضروریات میں تگ و دو کرنا، ضروریات کے لیے محنت کرنا، ضروریات میں وقت صرف کرنا، ان پہ توجہ دینا اور ان کے لیے قد و کاوش کرنا، اس کا حکم تو خود ہمارا دین اسلام دیتا ہے، بلکہ ان کاموں کی ترغیب کے لیے، ان کاموں کے کرنے پر وہ باقاعدہ اجر و ثواب کا اعلان کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، پیسہ کمانا، بزنس کرنا، کوئی کاروبار کرنا، محنت مزدوری کرنا اور اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے دوا پانی علاج کا انتظام کرنا، یہ سب ضروریات زندگی میں سے ہیں، یہ ہر کوئی کرتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں ضروریات زندگی میں سے ہیں، اس لیے ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمانداری کے ساتھ بزنس کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ محنتیں مزدوریاں کر کے وہ حلال کمائیاں کرتا ہے، تو بے شک اس کی کمائی اس کے گھر والے ہی کھائیں، اس کی بیوی بچے ہی کھائیں، لیکن اگر وہ حلال کمائی لا کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو اس کے بچوں کے حلق سے جتنے بھی حلال لقمے اتریں گے، اللہ ہر لقمے پر اس بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کو اجر اور نیکیاں عطا فرمائے گا۔
تو چونکہ یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں، اس لیے ہمارا دین کام کرنے پر، بزنس کرنے پر، پیسہ کمانے پر بھی ہمیں آپ کو ثواب کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو تم اللہ کی دھرتی میں پھیل جایا کرو اور جا کر کے اللہ کا فضل تلاش کرا کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہی حلال لقمے ہیں، یہی حلال روزی ہے، یہی محنت مزدوری کے پیسے ہیں، یہ ایمانداری کے ساتھ جو حلال کمائیاں کی جاتی ہیں، انہی حلال کمائیوں کو اللہ کا قرآن اللہ کا فضل کہہ رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، اپنے اگل بگل بسنے والے اڑوس پڑوس لوگوں کا خیال رکھنا، خاندان رشتہ دار کا خیال رکھنا، سماج میں موجود غریب لاچار بے سہارا جو بندے ہیں ان کا خیال رکھنا، بیواؤں یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا، یہ سب انسانیت کے کام ہیں اور یہ سب ایک خوشگوار معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ دبے کچلے لوگوں کی مدد کی جائے، غریبوں لاسہاروں کا سہارا بنا جائے۔ تو چونکہ یہ سب چیزیں بھی ضروریات زندگی میں سے ہیں، اس لیے اگر کوئی بندہ کسی یتیم بیوہ اور لاچار کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ کسی بیوہ یتیم اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مدد کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، تو وہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جو حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یتیم مسکین اور بیواؤں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ گویا راتوں رات نفل پڑھنے والے، قیام کرنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے بندے کی طرح ہے۔ یعنی جتنا ثواب اللہ ایک بندہ جو راتوں رات کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، شب بیداریاں کر رہا ہے، تسبیح و تحمید کر رہا ہے اور ہمیشہ سالوں سال روزے رکھتا ہے، جتنا ثواب اللہ اس عابد کو نہیں دیتا ہے، اس سے زیادہ ثواب اللہ کسی یتیم بیوہ مسکین اور لاچار بندے کی مدد کرنے والے بندے کو عطا فرمایا کرتا ہے، چونکہ یہ سب ضروریات زندگی میں سے ہیں۔ تو اگر آپ کا وقت ضروریات میں جا رہا ہے، ضروریات کے پیچھے آپ تگ و دو کر رہے ہیں، ضروریات کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ، نور علی نور۔ لیکن اگر آپ کا وقت فضولیات میں جا رہا ہے، آپ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے صرف گبازیاں کر رہے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے صرف ان کی برائیاں کرتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے صرف فضول کی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں، یا اپنے گھر میں روم میں بیٹھ کر کے صرف ریل دیکھتے رہتے ہیں، شارٹس دیکھتے رہتے ہیں، فالتو کے فیس بک اور واٹس ایپ میں لگے رہتے ہیں، تو بھائی ابھی آپ کو فکری طور پہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ ذہنی طور پر بہت غریب انسان ہیں۔ ہاں، غریب صرف وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہو، دولت نہ ہو، یار غریب وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنے امپورٹنٹ کام کے لیے وقت نہ ہو اور فضول کاموں کے لیے وقت ہی وقت ہو، ٹائم ہی ٹائم ہو۔ وہ انسان سب سے بڑا غریب انسان ہے، وہ ذہنی طور پہ مریض انسان ہے۔ اب دیکھیے ابھی یہ محفل آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، ابھی یہاں پہ اعلان کیا جائے کہ بھائی آدھے گھنٹے کے بعد محفل ختم ہونے کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ مجلس ہونے والی ہے اور ایک میٹنگ ہوگی جس میں ہمارے آپ کی ترقی فلاح و بہبود کے لیے کچھ باتیں ہوں گی، مشورے ہوں گے، ہمارے جو مسائل ہیں ان کے لیے کچھ حل ڈھونڈے جائیں گے۔ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم میٹنگ ہونے والی ہے، تو شاید ہی اس میں کچھ لوگ یہاں پر رکیں، اکثر یہاں سے چلے جائیں گے، کہیں گے ایسا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی یہاں سے مجلس ختم ہوگی، باہر نکلیں گے اور ایک بندہ مل جائے گا، وہ کہے گا ہاں بھائی رکو تھوڑا 2-4 بات کرنی ہے، پھر 2-3 بات کے نام پہ وہ گھنٹوں ان سے کھڑے ہو کر کے بات کرتا رہے گا، پھر ان کے لیے گھنٹوں ٹائم نکل آئے گا، لیکن اس امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے ہمارے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ بتائیے، صبح صبح اٹھنا، تھوڑا چہل قدمی کرنا، فجر کی نماز پڑھنا، یہ کس کو نہیں پتہ ہے؟ سب کو معلوم ہے نا کہ نماز پڑھنی چاہیے،
سب کو پتا ہے صبح صبح اٹھنا چاہیے، سب کو پتا ہے تھوڑی ورزش کرنی چاہیے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو تو ٹائم نہیں ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا ہے۔ 20 منٹ ورزش کریں گے تو آفس جانے کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، کام پر نہیں جا پائیں گے، دنیا بھر کے بہانے۔ لیکن 20 منٹ بیٹھ کر کے ریل دیکھنا ہو تو سوچیں گے ایک ریل دیکھنا ہے، اور ایک ریل کے چکر میں 50 ریل دیکھ جائیں گے، ان کو احساس تک نہیں ہوگا کہ ہمارا گھنٹہ نکل گیا۔ لیکن امپورٹنٹ کاموں کے لیے، اہم کاموں کے لیے، نمازوں کے لیے، ورزش کے لیے، اپنی صحت اور تندرستی بنانے کے لیے ہمارے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو وہ انسان سب سے بڑا مریض ہوتا ہے بھائی، کہ جس کے پاس اپنے امپورٹنٹ کاموں کے لیے وقت نہ ہو اور فضولیات کے لیے وقت ہی وقت ہو، فضول بحثوں اور کاموں کے لیے۔ آپ دیکھیے 2 منٹ کی چائے ہوتی ہے، آپ اگر چائے پی رہے ہیں ہوٹل پہ بیٹھ کر کے 2 سے 5 منٹ زیادہ ایک چائے پینے میں لگ جائے گا، لیکن وہ 5 منٹ کی چائے ہم اور آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے چسکیاں لے کر کے پیئیں گے اور دنیا بھر کے گپ سڑا کے ہانکیں گے، تب ہمارے پاس ٹائم ہوگا۔ لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی آؤ 10 منٹ مسجد میں آ جاؤ، 15 منٹ نکال کر کے آؤ نماز پڑھ دو، تو حضرت ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک دن یہ مسلمان مسجد میں آتا ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، وہ بھی آئے گا تو صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، آدھی ادھوری۔ ہفتے میں بھی کبھی خدا کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بھی ملی، حاضر بھی ہوا، تو آدھی ادھوری نماز پڑھ کر کے چلا جائے گا، صرف 2 رکعت پڑھے گا، وہ بھی جب خطبہ کا ٹائم شروع ہوگا تب یہ آئے گا مسجد میں پہنچے گا، اور جیسے خطبہ ختم ہوا 2 رکعت نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، دعا مانگا، اور یہ فٹافٹ اٹھ کر کے بھاگے گا، ایسا لگے گا کہ مسجد میں یہ کوئی جیل میں بند تھا۔ حالانکہ اتنی جلدی جو ہوتی ہے، یہ باہر نکل کر کے کیا یوگی جی سے ملنے جانا ہوتا ہے، امت شاہ سے ملنے جانا ہوتا ہے، پردھان منتری سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، کون سا امپورٹنٹ کام ہے؟ کچھ نہیں بھائی، یہاں سے نکلنے کے بعد جا کر کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے سارا وقت گزارنا ہے، یا نوجوان جو ہوں گے وہ بائک لیں گے، ٹوپی اتاریں گے اور اڑاتے ہوئے جائیں گے، مارکیٹوں کا چکر لگائیں گے، بگی روڈ اور گونڈا گھومیں گے، فالتو ادھر ادھر گھوم کر کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے ہم گھنٹوں گزار دیں گے، لیکن مسجد میں 10 منٹ رک کر کے ہمارے پاس اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ٹائم جاتا کہاں ہے سارا؟ کبھی جب ہوش میں آؤ نا میرے بھائی، تو اپنے آپ سے ایک سوال کیا کرو۔ ہاں کبھی کبھی تو ہوش آتا ہوگا نا، انسان کوئی بھی ہو، کتنا بھی بدمست ہو، ہمیشہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ہر انسان کو ہوش آیا کرتا ہے۔ جب آپ کو کبھی ہوش آئے نا، تو بالخصوص نوجوان اپنے آپ سے پوچھنا کہ ہمارا صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک یہ 24 گھنٹے جو ہیں، یہ 24 گھنٹے ہمارے کہاں بیت رہے ہیں؟ یہ وقت ہمارا سارا کہاں جا رہا ہے؟ کن کاموں میں لگ رہا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھنا۔ اگر آپ کا یہ وقت امپورٹنٹ کاموں میں جا رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بہت اہم کام کر رہا ہوں، اپنی زندگی بنانے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی لائف کو سنوارنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے سماج کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے کر رہا ہوں، اپنے خاندان رشتہ دار گھر والوں کی خوشحالی کے لیے کر رہا ہوں، تو میرے بھائی وہ کام پھر اور کرنا اور اس میں وقت لگانا۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس سے نہ آپ کا اپنا کوئی فائدہ، نہ قوم کا کوئی فائدہ، نہ سماج کا کوئی فائدہ، نہ آپ کے گھر خاندان رشتہ دار کا کوئی فائدہ، تو میرے بھائی اسی وقت اس کام سے توبہ کر لینا، اور اپنا یہ جو وقت ہے یہ وقت ان کاموں میں لگانا جس کام سے قوم، سماج اور خود آپ کی ذات کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان رشتہ دار کو فائدہ پہنچے۔ آپ خود سے روزانہ سوال کرنے کی عادت ڈالیے،
اور خود سے سوال کیجئے۔ جی ہاں، ہمارے نبی فرماتے ہیں، ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہلکی سی ایک ضرب لگائی 3 انگلیوں سے اور فرمایا استفت من قلبک، کہ تم اچھائی اور برائی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ مجھ سے مت پوچھو، کوئی بھی کام کرو نا تو وہ کام اچھا ہے یا برا ہے ایک مرتبہ اپنے آپ سے اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ آپ کے اندر خود مفتی بیٹھا رہتا ہے، یہ اندر بیٹھا مفتی خود آپ کو بتائے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ اچھا ہے یا آپ کے لیے برا ہے، آپ کے لیے کام نفع بخش ہے یا آپ کے لیے خود ہانیکارک ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کا دل آپ کو بتائے گا میرے بھائی۔ اس لیے اپنے آپ سے روزانہ سوال کیا کریں، کوئی بھی کام کرنا چاہیں، کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیں اور کہیں بھی جائیں، کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں، ایک مرتبہ اپنے آپ سے پوچھ لیا کریں کہ کیا ہمارا یہاں بیٹھنا، کیا اس کے ساتھ رہنا یا یہ فلانا کام کرنا ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہوگا یا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر آپ کے لیے وہ کام یا کسی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا مفید ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بھلے کے لیے ہے، تو آپ بالکل بیٹھیے، بلا جھجک وہ کام کیجئے۔ لیکن اگر اس کام سے یا کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے میرے بھائی، تو آپ ایسی صحبت سے توبہ کر لیجئے اور ایسے کاموں سے توبہ کر لیجئے۔ اور یہی چیز جو ہے نا، یعنی کہ ضروریات میں وقت لگانا اور بیکار اور لغویات چیزوں سے بچنا، اسی کو آج ماڈرن اصطلاح میں کہیں تو اسی کو کہتے ہیں زندگی میں ڈسپلین پیدا کرنا۔ وہ انسان کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جس کی زندگی میں ڈسپلین نہ ہو، جس کی زندگی بے راہ روی کی شکار ہو، جس کی زندگی میں افراتفری ہو، جس کی زندگی میں کوئی ترتیب نہ ہو اور جس کے نزدیک اس کے اپنے وقتوں کی کوئی قدر نہ ہو، اپنے وقت کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا کامیاب وہ بندے مومن ہوتا ہے جو نمازوں میں عاجزی کرتا ہے، خشوع اور خضوع اور نماز کے تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ وہ جمعہ میں 2 رکعت پڑھ کے نہیں بھاگتا ہے، بلکہ نماز پوری دل جمعی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، کمپلیٹ ادا کرتا ہے اور بیکار اور لغو باتوں سے بچا کرتا ہے، فضول باتوں سے وہ پرہیز کرتا ہے اور بیکار کے کاموں میں اپنا وقت نہیں لگاتا ہے۔ وہ بندے مومن دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو کامیابی اور سرخروئی نصیب فرمایا کرتا ہے۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے اور کس آدمی کا اسلام سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، شاندار کھانا، ذائقے دار کھانا۔ اسی طرح ہوتا ہے ایک مسلمان اور ایک ہوتا ہے بہترین مسلمان، شاندار مسلمان، زبردست مسلمان۔ میرے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے اچھا بہترین شاندار مسلمان کون ہے اور کس کا اسلام سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین خوبصورت اسلام اس آدمی کا ہے جو بیکار اور فضول باتوں سے پرہیز کرے، لا یعنی باتوں کو ترک کر دے اور اپنا وقت ان کاموں میں لگائے جو کام اس کے اور اس کے سماج، اس کے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے مفید ہو۔ اور اسی کو ماڈرن اصطلاح میں زندگی میں ڈسپلین کہتے ہیں، کہ جس کے پاس اپنے امپورٹنٹ کاموں کے لیے وقت ہو اور فضول کاموں میں وہ نہ پڑے۔ لیکن آج ہم جو ذلت اور پستی کے شکار ہو رہے ہیں،
اور تھا ذلیل ہو رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ڈسپلن نہیں رہا، ہماری زندگی بے ترتیبی کا شکار ہو گئی ہے، ہمارے امپورٹنٹ کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور بیکار اور فضول باتوں کے لیے ہمارے پاس پھر وقت ہی وقت ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اس لیے زندگی کو اگر نکھارنا چاہتے ہیں اور دنیا آخرت کی کامیابی اور سرخروئی چاہتے ہیں تو آج سے اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیں۔ دیکھو، سرکاروں سے سوال تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن سرکاروں سے سوال کرنے سے سرکار تو بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی کبھی نہیں بدل سکتی۔ آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ میں نکھار لانا چاہتے ہیں، تو صبح جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو نا، تو روزانہ اپنے آپ سے ایک سوال کیا کریں، اور اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے خود سے پوچھا کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یا جس طرح آپ ہیں، کیا ایک مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے؟ اور کیا ایک مسلمان کے کرنے کے یہی سارے کام ہیں؟ ابھی دیکھیے، عید میلاد کی یہ محفل ہے، ہم لوگ 12 ربیع النور شریف کو حضور کا 1500 سالہ جشن میلاد منائیں گے۔ اس دن کچھ بھی کرنا، ڈی جے بجانا، ڈانس کرنا، ادھم مچانا، جو کچھ بھی کرنا، کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ٹھنڈے دماغ سے خود سے سوال کرنا کہ کیا ایک عاشق رسول کا یہی کام ہوتا ہے؟ اور کیا ایک سچا محب رسول ایسے ہی جشن میلاد مناتا ہے؟ آپ کا یہ اندر بیٹھا مفتی آپ کو جواب دے گا، آپ کا دل بولے گا کہ آپ کا کام یہ صحیح ہے یا آپ کا یہ کام غلط ہے۔ خود سے سوال کرنا سیکھیں میرے بھائی۔ جس دن آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیا، اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیا، میں کہتا ہوں 3 مہینہ بھی نہیں گزرے گا، یا تو آپ اپنے آپ سے سوال کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اور یا پھر آج کی طرح یہ جو آوارہ زندگی ہے، لا خیر پن والی زندگی، آپ اس طرح کی زندگی جینا چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائی، اپنی زندگی میں سوال پیدا کرو، اپنے آپ سے سوال کرو کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کا وقت کہاں جا رہا ہے، آپ کا ٹائم کہاں بیت رہا ہے، آپ کے شب و روز کن کاموں میں گزر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔